يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں اور معصوم بچوں، کل آپ کے سامنے تیسرے پارے کا خلاصہ قرآن کے پیغام کے نام سے پیش کیا گیا تھا، اور آج انشاءاللہ چوتھے پارے کا پیغام آپ کی خدمت میں نکات اور کچھ تفصیلی گفتگو کی روشنی میں رکھی جائے گی. قبل اس کے کہ آج کے پارے کی شروعات کروں، کل میں نے ایک سوال کیا تھا. سورہ بقرہ میں 5 واقعات ایسے پیش آئے ہیں جو انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دینے کے بعد پھر سے انہیں دوبارہ زندہ کیا تھا. تو 5 واقعات کے آیتوں کا نمبر میں آپ سے طلب کیا تھا. تو 5 جو واقعات ہیں سورہ بقرہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو واضح کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت حی القیوم، اور دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موت اور حیات کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی موت اور حیات کی جو صفت ہے، اس صفت پر دلالت کرنے والے 5 واقعات سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں. اگر کوئی تیاری کر آئے ہیں تو ابھی جواب دیں یا پھر اختتام پر. خواتین اسلام بھی اس کا جواب تحریری شکل میں دے سکتے ہیں. سوال یہ ہے، سورہ بقرہ میں 5 واقعات ایسے پیش آئے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دینے کے بعد پھر سے دوبارہ زندگی دیا تھا. کسی کو 100 سال بعد زندہ کیا، اور کسی کو چند لمحوں کے بعد زندہ کیا، اور کسی کو مختلف بہانوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا ہے. چلیے چلتے ہیں. سورہ آل عمران ہی کا تسلسل چل رہا ہے، اور چوتھے پارے کی سب سے پہلی آیت کریمہ نیکی کے بارے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہ کرو. تو گویا نیکی کا سب سے اونچا اور اعلیٰ مقام یہ ہے کہ آدمی اپنی پسندیدہ چیز، اپنی محبوب ترین چیز جس سے وہ چاہتا ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے. ایسے بہت سارے واقعات ہمیں احادیث میں ملتے ہیں کہ جب مختلف آیتوں کا نزول ہوا تو عمل کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا عمل کا جذبہ نظر آیا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر، تو ایک صحابی رسول علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری وہ چیزیں پسند ہیں جس کو ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ فلاں زمین جو مجھے ملی ہے وہ بہت ہی زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے، لہٰذا میں آج آپ کو گواہ بنا کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، وقف کر دیتا ہوں. اس طرح کی مثالیں ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ملتی ہیں. پھر اس کے بعد
اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل اپنی جانب سے بعض چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حلال کردہ تھی مگر انہوں نے حرام کر لیا، اور حرام کرنے کے بعد پھر الزام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اوپر لگایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاکیزہ چیزوں کو ہمارے لیے حرام کر دیا ہے، جبکہ اللہ نے کہا یہ بڑے جھوٹے انسان ہیں، میں نے حلال کیا انہوں نے حرام کر لیا اور الزام مجھ پر ڈال رہے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا بہتان ہے اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا کہ تم نے جس کو حرام کر لیا ہے وہ میں نے حرام نہیں کیا بلکہ تم نے اپنی طرف سے حرام کر لیا۔ پہلے پارے کے اندر بھی اہل کتاب کا تذکرہ ہونے کے بعد، اہل کتاب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرے کے بعد امت محمدیہ کا تذکرہ کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے پارے کے ابتدا میں بھی اہل کتاب کے نعمتوں کے تذکرے کے بعد اور اہل کتاب سے ان کا عہدہ، ان کا منصب اور ان کی امامت چھین لینے کے بعد اہل ایمان کا یعنی امت محمدیہ کا تذکرہ کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کے ذریعے، اور اسی طرح تیسرے پارے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو عطا کردہ مقام کو چھیننے کے بعد مومنوں کا تذکرہ فرمایا، امت محمدیہ کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آج بھی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کے تذکرے کے بعد ان کو جو مقام دیا گیا تھا، ان کو جو عہدہ دیا گیا تھا، ان کو ساری دنیا کے اوپر جو امامت کا منصب دیا گیا تھا، ان کے خاندانوں میں جو نبوت کا سلسلہ چل پڑا تھا، اس کے باوجود ان کی گستاخیاں، اس کے باوجود انہوں نے عہدے کا حق ادا نہیں کیا، امامت کے فرائض انجام نہیں دیے، اور جو مقام جو عزت اللہ نے دے رکھا تھا اس مقام کا اور اس عزت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو پھر سے ذلت اور رسوائی کے دہانے پہنچا دیا، اور فوری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کا تذکرہ فرمایا۔ وہ کیسے؟ بیت اللہ کی تعمیر کے ذریعے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ بیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو امت محمدیہ کے لیے قبلہ بنا دیا، اور امت محمدیہ کے بعد قیامت کے صبح تک یہی بیت اللہ گویا قبلہ ہے، اور اس قبلے کے ذریعے امت محمدیہ کو امامت کا وہ منصب دیا گیا، عہدہ دیا گیا، ایک مقام دیا گیا، ایک عزت کی چیز عطا کی گئی۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک دوسری قوم سے جہاں ان کے قبضے کے اندر جو قبلہ تھا اس قبلے کو نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا، اس نبی کو عطا فرمایا جس نبی کے ہم اور آپ امتی ہیں، اور جیسا کہ آپ کے سامنے دوسرے پارے میں تحویل قبلہ، تبدیل قبلہ کی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو کیوں بنایا اور اس گھر کا مقصد کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، اس گھر کے بنانے کا اور اس گھر کی تعمیر کا مقصد یہ ہے۔ پہلے پارے کے آخر میں آپ دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، وہاں بھی کعبۃ اللہ کے چند اوصاف بتائے گئے، ایکٹیویٹیز کی فہرست بتائی گئی۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی لفظ کے اندر کعبۃ اللہ کی ایکٹیویٹیز اور کعبۃ اللہ کا مقام بتا دیا، وہ ہے ہدی للعالمین، سارے عالموں کے انسانوں کے لیے، سارے جہاں کے انسانوں کے لیے گویا یہ ہدایت کا گھر ہے، یہاں انسان کو پہنچنا ہے، اور یہ اتنا اونچا بڑا مقام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دیا، اور کہا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ اس گھر کے اندر اللہ نے کہا فیہ آیات بینات، اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم وہاں موجود ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں جو احباب حج بیت اللہ سے یا عمر بیت اللہ یا عمرہ وغیرہ کیے ہیں تو وہ طواف کے بعد جو ہے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، تو وہ مقام ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی
نشانی ہے اور اس گھر کی تعریف یہ کیا اللہ تبارک و تعالی ومن دخلہ کان آمنا, جو بھی بندہ ہمارے اس گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن و سلامتی کے اندر آ جائے گا, امن و آشتی کے اندر وہ آ جائے گا. اور اللہ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر حج بیت اللہ کے لیے بھی ہے. حج بیت اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے, ارکان اسلام کے اندر سے ایک جو رکن حج کا رکن ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واقامت الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس کا ایک رکن جو حج ہے, اس کی ادائیگی سوائے بیت اللہ کے کعبۃ اللہ کے کہیں نہیں ہو سکتی ہے. نماز کی ادائیگی زمین پر کہیں بھی ہو سکتی ہے, شہادتین کا اقرار زمین کے کسی بھی حصے پر ہو سکتا ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی زمین کے کسی بھی کونے میں ہو سکتا ہے, روزے کا رکھنا, صیام کا اہتمام کرنا زمین کے کسی بھی کونے میں ہو سکتا ہے. لیکن حج بیت اللہ ایک ایسا رکن ہے کہ انسان دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو, کسی بھی ملک کے اندر ہو, کہیں کا بھی ہو, کسی بھی خاندان سے اس کا تعلق ہو, لیکن جب وہ حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کعبۃ اللہ جائے, وہاں حج کرے, حج کے ارکان ادا کرے, اسی کا عمرہ کرنا ہے, اسی کا طواف کرنا ہے. گویا یہ بڑا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اب امت محمدیہ کو اس قدر اونچا مقام قبلے کے ذریعے دیا گیا ہے. اب اس قبلے کی حفاظت کرنا اور اس کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے مخاطب کیا, مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم کیوں نافرمانی کرتے ہو, تم کیوں نافرمانی کرتے ہو اور کیوں جو ہے سد راہ بن جاتے ہو, یعنی دین کے کاموں سے تم کیوں منع کرتے ہو اور اسلام پر, دین پر عمل کرنے سے خود بھی عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے سے روکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون, کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی خود اس کے گواہی دیتا ہے کہ تم جو ہے خود تو عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ, کہ کیوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہو, اس کا تذکرہ کیا گیا. پھر اس کے بعد اہل ایمان کو ہوشیار رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اہل ایمان کو یہودیوں سے اور اہل کتاب سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ بڑی مکار قوم ہے, بڑی مکر و فریب والی اور بڑی چال باز قوم ہے. ان کی مکاری اور ان کے چاپلو اور ان کی چال بازی میں اگر تم آ جاؤ گے, ان کے باتوں میں اگر تم آ جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت 100 سے 101 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو متنبہ فرمایا اور ہوشیار رہنے کا حکم دیا. پھر اس کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہمیشہ آپ نے خطبے کے شروعات میں خطبہ حاجہ کے طور پر, خطبہ نکاح کی محفلوں میں, خطبہ جمعہ کی محفلوں میں اکثر یہ آیت کریمہ سنتے ہیں, جبکہ یہی آیت کریمہ ہم سب کی زندگیوں کا نچوڑ ہے. وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اختیار کرو حق تقاتہ, جیسے اس کا حق ہے, جیسے اس کا حق ہے. مثال کے طور پر ایک باپ سے ایک بیٹے کا ڈر کیسے رہتا ہے, ایک بیٹے کا ڈر ایک باپ سے کیسے رہتا ہے, ایک بھائی کا ڈر باپ کے, ایک بھائی کا ڈر بھائی کے دل میں کیسے رہتا ہے, الگ الگ مراتب رہتے ہیں ڈر کا, خوف کا. کوئی ڈر ادب اور احترام اور عزت کی نگاہ سے ڈرتا ہے, کوئی عزت کی نگاہ کی وجہ سے ادب اور احترام بجا لاتا ہے سامنے والے کا, کوئی ڈر کے مارے اس کی ذلت اور اس کی رسوائی یا اس کے ظلم اور ستم سے بچنے کے لیے کوئی کسی کا ادب بجا لاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق جو ہے وہ ایسا حق ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ایسا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور وہ حکم جو ہے ساری زندگی پر مشتمل ہے, صرف نماز اور روزے کے لیے نہیں, مسجد یا مسجد وغیرہ کے لیے نہیں,
بلکہ ساری زندگی کے معاملات کے اندر اگر ہم ایک بات غور کرتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات کریمہ پر جہاں جہاں لفظ تقوی استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو وہ لفظ تقوی عبادات سے بڑھ کر معاملات میں ہے. لفظ تقوی عبادات سے بڑھ کر معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا. معاملات کیا ہے؟ ہماری معاشرتی زندگی, ہماری گھریلو زندگی, ہمارے کاروبار کی زندگی, ہمارے لین دین کی زندگی, ان تمام زندگی کے جتنے مراحل ہیں, رشتوں کو نبھانے کا معاملہ, نئے رشتوں کو جوڑنے کا معاملہ اور رشتوں کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے معاملات, ان تمام معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اور اسی تقوی یہی تقوی مطلوب و مقصود ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ ہمیں تمہیں موت نہ آئے مگر تم حالت اسلام میں, حالت مومن ہو کر تمہیں موت آنا چاہیے, حالت ایمان میں موت آنا چاہیے. ہماری خواہش یہی ہونی چاہیے, ہماری آرزو یہی ہونی چاہیے. خاص طور پر اب ہم جب رمضان کے ان مبارک ایام سے گزر رہے ہیں تو 3 ایسے وقت ہمارے پاس موجود ہیں جب ہماری دعائیں قابل قبول ہوتی ہے. ہمیں مانگنا چاہیے اس موقع پر افطار سے پہلے جب ہمیں موقع ملتا ہے تو رب سے جتنی دعائیں مانگنا ہے, جتنی بھلائیاں مانگنا ہے, ان بھلائیوں کے ساتھ ساتھ ایک خاص دعا یہ مانگیے اللہم انی اسألک حسن القاتمہ, اے اللہ میں حسن قاتمہ مانگتا ہوں. چاہے ہماری عمر ابھی شروع کی نہ ہوئی ہو لیکن ہمیں تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہماری موت کب آئے گی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری طرح بوڑھے ہو کر مرے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ جوانی میں موت نہ آئے, ایسی بات نہیں. حسن قاتمہ کی دعا ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. دوسری دعا اللہم ارزقنی توبۃ نصوحۃ قبل الموت, اے اللہ مجھے توبۃ النصوح یعنی خالص توبہ عطا فرما میری موت آنے سے پہلے. اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. اور اگر ہماری خواہش اور ہماری ان باتوں پر عمل کوششیں جاری رہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور اسلام کی حالت میں ہمیں موت عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین اصولی گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. کہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم دیکھو اتحاد اپنے اندر پیدا فرما لو, اتفاق تم اپنے اندر پیدا فرما لو. اس آیت کریمہ کو رکھ کر آج ہر کوئی جو ہے اتحاد کی دعوت دیتا ہے, ہر کوئی اتفاق کی دعوت دیتا ہے, چاہے وہ سیاسی اسٹیج ہو, چاہے وہ دینی اسٹیج ہو, چاہے وہ مدارس کے اسٹیج ہو, چاہے وہ مساجد کے ممبر و محراب ہو, چاہے وہ کسی بھی مسلک کا کیوں نہ ہو. ہر تنظیم والا جو ہے اتحاد کی دعوت دے رہا ہے, لیکن اتحاد کے جو بنیادی اصول ہیں ان اصولوں کو نظر انداز کر رہا ہے. بنیادی اصول کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا. اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ السلام ہے. جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تھام لیں گے تو پھر اختلاف ختم ہو جائے گا. یہ اختلاف, یہ انتشار, یہ افتراق کیوں ہے؟ اس لیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہماری زندگیاں ہٹ چکی ہیں. ہماری زندگیوں کے اندر کسی اور کی پیروی آ چکی ہے, کسی اور کتاب کی پیروی آ چکی ہے, جس کی وجہ سے اختلاف اور انتشار ہے. ہر کوئی اتحاد کی دعوت دے رہا ہے لیکن جو بنیاد ہے, جو اصول ہے, ان اصولوں پر عمل کرنا نہیں چاہتا ہے. ہر کوئی منزل کے اوپر چڑھنا چاہتا ہے لیکن سیڑھیوں کا استعمال کرنا نہیں چاہتا ہے, لیکن وہ لفٹ کا استعمال کرنا نہیں چاہتا ہے. تو کیسے وہ اوپر کی منزل کو پہنچ سکے گا؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اتحاد اور اتفاق کی دعوت صرف زبانی نہیں بلکہ عملی پہلو اختیار کرتے ہوئے ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنانا چاہیے. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دینے والے, اتحاد اور اتفاق کا نام لے لے کر جو ہے ملت کے نام پر آہیں بھرنے والے کیسے مسائل کو لے کر جہاں کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات رہنے کے باوجود بھی لوگوں نے جھٹلایا. نتیجے میں حکومت
حکومت وقت نے اور وہ گورنمنٹ جس کو کوئی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے عدالت کے ذریعے فیصلہ کروایا کہ دیکھو ایک مجلس کے 3 طلاق قابل قبول نہیں ہے، ایک مجلس کے 3 طلاق قابل قبول نہیں ہے، جبکہ 1400 سال سے یہی بار بار کہا جا رہا تھا کہ ایک مجلس کے 3 طلاق قابل قبول نہیں، کیونکہ سنت رسول سے ہٹا ہوا معاملہ ہے، مگر نہیں مانا گیا۔ نتیجے میں جو ہے گورنمنٹ آ کر جو ہے عدالت آ کر یہ فیصلہ کی مسلمان خواتین کے مظلومیت کا شکار ہے، اس بہانے وہ داخل ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی ہم نے ملت کا ساتھ دیتے ہوئے ان کا ساتھ دیا اور ساتھ رہے۔ پھر اس کے بعد ابھی جو دوسرا مسئلہ آنے والا ہے، شاید اسی لیے ہمیں معلوم، ہماری کانوں میں آواز آ رہی ہے کہ خواتین کو مسجد میں آنے سے جو روکا جا رہا تھا، اب آنے کی اجازت تراویح کے بہانے مل رہی ہے۔ بعض مساجد میں الحمدللہ یہ خوش عین بات ہے کہ بعض مساجد میں خواتین کی تراویح کا اہتمام کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اور بھی نمازوں میں خواتین کو آنے کے پر جو پابندیاں انہوں نے عائد کر کے رکھی ہے اپنی جانب سے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک توفیق دے کہ وہ دن آنے سے پہلے جب کورٹ کچہری کے ذریعے یا حکومت وقت کے ذریعے اعلان آئے کہ جس طرح مندر میں عورت کو جانے کا حق ہے، جس طرح گرجا گھر میں عورت کو جانے کا حق ہے، جس طرح درگاہوں میں عورت کو جانے کا حق ہے، جس طرح عورت کو بازار میں جانے کا حق ہے، اسی طرح تم مسجد میں آنے کا بھی حق دے دو۔ وہ دن آنے سے پہلے ہم اپیل کرتے ہیں، ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنوں کے لیے خدا را اب تو بھی اپنے مساجد کے دروازے کھول دو، اس لیے کہ ہماری بہن بیٹیاں جو ہے وہ ارتداد کا شکار ہو گئی ہے، وہ ساری دنیا گھوم سکتی ہے لیکن اپنے رب کے گھر نہیں آ سکتی ہے۔ یہ کس قدر افسوسناک بات ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ آپ نے واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پر دیکھا ہوگا کہ بیت اللہ کے اندر جو ہے، بیت اللہ کعبۃ اللہ کے اندر جہاں 10 رکعت تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے 2-3 سال سے، پہلے کووڈ کی وجہ سے، اور اس مرتبہ 10 رکعت ہی کا اعلان کیا گیا ہے، تو یہ ہمارا ہندوستان کا ایک بڑا طبقہ جو ہے واویلا مچا رہا ہے، اسے اپنے ملک کے مسائل کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہاں مساجد پر پابندی عائد کی جاتی ہے، یہاں کبھی ممبئی کے اندر اذان پر پابندی کا معاملہ اٹھتا ہے، کبھی کرناٹک میں حجاب کا معاملہ اٹھتا ہے، کبھی ہماری بہن بیٹیاں مرتد ہو جا رہی ہیں، کبھی ہمارا نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے، ہمارے مدارس پر دہشت گردی کا لیبل لگایا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کی فکر چھوڑ کر یہاں ظالم لوگ حکومت کر رہے ہیں، تشدد برپا کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کا خون کیا جا رہا ہے، ہزاروں نوجوان معصومیت کے باوجود جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں، دسیوں علماء کو جو ہے دعوت اللہ کی فریضے کی ادائیگی کی وجہ سے انہیں جیل کی سزائیں کاٹنا پڑ رہا ہے، لیکن وہاں ان کی چپکے ساتھ کے لیے نہ حکومت ہند کے سامنے بات کر سکتے ہیں، نہ وہاں جا سکتے ہیں، نہ لیٹر پیڈ جاری کر سکتے ہیں۔ اگر فکر ہے تو کعبۃ اللہ کی فکر ہے کہ وہاں جو ہے پھر سے 20 رکعت قائم کی جائے۔ حضرات یہ تماشا نہیں تو اور کیا ہے، جبکہ خالص اسلام سنت رسول علیہ السلام میں ہی ہے۔ رمضان و غیر رمضان میں نماز تراویح قیام اللیل کے تعلق سے جو باتیں کی بتائی گئی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ حدیث کے اعتبار سے وہ 10 رکعت ہے۔ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح 4 مصلی کعبۃ اللہ سے نکال دیے گئے تھے، اسی طرح سنت کے اوپر یہ عمل بھی لوٹ آیا ہے۔ لہٰذا اتحاد اور اتفاق کی بات صرف باتیں کرنے سے نہیں ہو سکتی ہے۔ میں نے کبھی کہا تھا ایک اسٹیج پر سارے مسالک کے لوگ آزو بازو بیٹھ جانے سے اتحاد نہیں ہوتا ہے، دلوں میں نفرت ہے، دلوں میں بغض ہے، ہاں اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتی ہے، کسی بھی علمی مسئلے کے اندر علمی اختلاف کر سکتے ہیں، علمی اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق ہے، ہر اہل علم کو حق ہے کہ آپ علمی طور پر دلائل کو سامنے رکھ کر اختلاف کرے، لیکن مخالفت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ وہ افراد اتحاد کی بات کرتے ہیں جو مساجد اہل حدیث کو دن دھاڑے گرا دیتے ہیں، وہ افراد اتحاد کی دعوت دیتے ہیں جو مساجد اہل حدیث کو مسجد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ افراد اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، اتحاد کا نعرہ بلند کرتے ہیں جو مسجد اہل حدیث کو اہل حدیث مسجد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ لوگ اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، اتحاد کا نعرہ بلند کرتے ہیں، ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہم انتشار پیدا کرتے ہیں، ہم افتراق پیدا کرتے ہیں، ہم اتحاد سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جو اللہ
اللہ تعالیٰ کے گھر کو گھر تسلیم نہیں کرتے ہیں. اس قدر افسوسناک بات ہے کہ یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھ پیش آنے والے دسیوں واقعات، اور ابھی بھی انہی واقعات سے ہم لوگ جوझ رہے ہیں. ابھی بھی آج کی اس تاریخ کے اندر بھی ایسے واقعات آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو مسجد اہل حدیث کی تعمیر میں یا مسجد اہل حدیث کے بنانے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. یہ کون سے اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ اتحاد تو توحید کی بنیاد پر قائم ہوگا، اور اسی توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. یاد کرو تم جب کہ جہنم کے دہانے پہنچ چکے تھے اور تم جو ہے افراد اور تفرید کا شکار ہو کر انتشار کا شکار ہو گئے تھے، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتحاد اور اتفاق یعنی توحید کی دعوت کے ذریعے ایسا بنا دیا کہ تم بھائی بھائی بن کر رہ گئے. وہی صحابہ ایمان لانے سے پہلے ان کا معاشرہ کیا تھا، ان کی سوسائٹی کیا تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن بیٹھے تھے. لیکن جب اسلام قبول کر لیے، اتحاد کے دائرے میں آ گئے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تھام لیا، تو بھائی سے بڑھ کر وہ دینی بھائی کو چاہنے لگے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، اس کے بعد جو ہے امت محمدیہ کو اس کا اونچا مقام بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 104 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. میری اور آپ کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیت میں بیان فرمائیں گے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. یہی کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. اسی کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا وجود بخشا ہے. اگر ہندوستان کے تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں، ہندوستان کے تمام مسائل کا علاج چاہتے ہیں، تو ایک ہی دوا ہے، ایک ہی علاج ہے. نفرت کا جواب محبت سے دینا ہے. نفرت کا جواب محبت سے دینے کا جو طریقہ ہے وہ ہے دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینا، دعوت اللہ کا کام انجام دینا. ہمارے جتنے برادران وطن ہیں، ہمارے جتنے غیر مسلم بھائی ہیں، ان تک اسلام کا پیغام پہنچانا، ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا، ان تک توحید کی دعوت کو پہنچانا، یہی ذریعہ ہے. ان تمام مسائل کا علاج اسی ایک دوا کے اندر مضمر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کام کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام ہی دعوت اللہ ہے، جس کا کام ہی دعوت اللہ ہے. لہٰذا ہمیں بھولا ہوا جو سبق ہے اس سبق کو یاد کرنا پڑے گا اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا پڑے گا، ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں اور آپ کو معاف نہیں فرمائے گی. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. تم ان جیسے نہ ہو جاؤ جہاں واضح طور پر دلائل آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. اس سے بچنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کیا کہتے ہیں، قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے، قیامت کے دن کا منظر کھینچا کہ ایمان اور کفر والوں کے چہرے کیسے ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور پھر اس سے پہلے فرمایا يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. کہ قیامت کے دن جو ہے اہل ایمان کے چہرے بڑے روشن رہیں گے اور اہل کفر کے چہرے جو ہے کالے اور زرد پڑ جائیں گے. کل کے ہمارے خصوصی مقرر فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ نے ابھی چند مہینے قبل ایک آسان ترجمہ قرآن کے نام سے قرآن مجید کا آسان سا ترجمہ لکھا. انہوں نے اس ترجمے کے اندر اس آیت کریمہ کے حوالے سے لکھا کہ یہاں ابیضت وجوہہم یعنی جن کے چہرے روشن رہیں گے ان سے مراد اہل السنہ والجماعہ. اہل السنہ والجماعہ یہ کون ہے؟ اہل السنہ والجماعہ وہ لوگ ہیں جو منہج سلف کے سچے پیروکار ہیں. منہج سلف کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی. جس دن اللہ کے نبی نے فرمایا آج میں اور میرے ساتھ دین پر قائم ہے، اس دین پر چلنے والی جماعت گویا منہج سلف کی پیروکار ہے. اسی کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. اور وہی لوگ جو ہے قیامت کے دن ان کے چہرے روشن رہیں گے. اور کالے چہرے والوں سے مراد مولانا ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ نے لکھا کہ یہاں بدعتی اور دین کے اندر اختلاف پیدا کرنے والے اور توڑ موڑ کر پیش کرنے والے وہ لوگ ہوں گے. لہٰذا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تفصیلی گفتگو
کروں, البتہ میں صرف نکات پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اس کے بعد جو ہے ساری مخلوقات کو, مخلوقات ارض و سما کو رجوع اللہ کی دعوت دی گئی کہ سب کے سب کو واپس لوٹ کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب لوٹنا ہے. پھر اس کے بعد اس آیت کو میں نے پڑھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری امت کو, امت محمدیہ کو خیر امت کے لقب سے نوازا ہے. جیسے بنی اسرائیل اہل کتاب یہود اور نصارہ سے منصب چھین لیا, عہدہ چھین لیا, ان کا جو قبلہ تھا اس قبلے کو چھین لیا, ان کے خاندان میں جو نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا اس کو چھین لیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی. اسی طرح اگر ہم ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو خیر امت کا جو لقب ہمیں دیا گیا ہے وہ لقب ہم سے چھین لیا جائے گا. لہٰذا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اہل کتاب کا تذکرہ اور بھی تفصیل کے ساتھ کیا گیا کہ اہل کتاب جو ہے کیسے کیسے نقصانات پہنچاتے تھے, جنگ وغیرہ میں کیسے انہیں ذلت اور رسوائی کا سبب اٹھانا پڑا. اہل کفار کے کار خیر یعنی کافر جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں دنیا میں, جتنے بھی سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, اس کا بدلہ انہیں اسی دنیا میں مل جائے گا, اس کا ذکر فرمایا گیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ولا اور برا, کل اس کا ذکر میں نے کر دیا کہ ہمیں غیر مسلم سے کتنی دوستی کرنا چاہیے, مسلمانوں سے دوستی کے کیا مسائل ہیں, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. پھر اس کے بعد مسلمانوں کی غلط فہمی دور کی گئی کہ تم دوستی اہل کتاب سے اور اہل کفر سے کرو مگر وہ تم سے نہیں, ہم جو ہے انہیں خوش کرنے کے لیے دوستی کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے اللہ کے حکم سے ان کے کتابوں پر بھی ایمان لایا ہے مگر وہ ہم سے سچی دوستی نہیں کرتے, وہ ہمارے نبی پر ایمان بھی نہیں لاتے, وہ ہمارے رب پر ایمان بھی نہیں لاتے, پھر بھی ہم جو ہے ان کی دوستی میں گھسے چلے جاتے ہیں. تو اس سے بچنے اور اس سے محفوظ رہنے کی تعلیم دی گئی ہے. پھر اس کے بعد جنگ احد کو, جنگ احد کی یاد دہانی کرائی گئی. جنگ احد اس کی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ میں آپ سے کل یا پرسوں کروں گا انشاءاللہ. دو گروہوں کا تذکرہ, جنگ بدر کا تذکرہ ہے, جنگ احد کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد سود سے بچنے کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت باعث رحمت ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت باعث رحمت ہے. گناہوں سے توبہ اور مغفرت طلب کرنے میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور مومنوں کے اوصاف بتائے گئے کہ خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اور غصے کو پی جاتے ہیں, ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. اور اقوام تہذیب یعنی جو قوموں جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے, ایسے مقامات کے اور ایسی قوموں کی تاریخ پڑھنے اور عبرت حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. قرآن مجید کا ایک کھلا بیان ہے, یعنی قرآن مجید جو ہے موعظت اور کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کامیابی کی ضمانت ایمان کامل میں ہے. آزمائش مصیبت آتی رہے گی. اور اس کے بعد جنگ احد کا ذکر اور جنگ بدر میں دشمن کی جانب سے جو نقصان ہوا اس کا ذکر ہے. جنگ بدر اور جنگ احد میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں, بحیثیت بشر موت آ جائے گی تو کیا ہم اور جو ہے ہم ایمان سے ہٹ جائیں گے, اس کا تعلق بھی جنگ احد سے ہے. انشاءاللہ جنگ احد میں تفصیلی گفتگو کی جائے گی. کچھ اللہ والوں کا ذکر ہے جو نبیوں کے ساتھ مل کر جنگ کے دور میں تکلیف اور مصیبتیں اٹھائے, اور پھر ان کی زبان پر یہی تھا وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. کافروں کو دوست یا ان کی باتوں پر یقین رکھنے سے بہتر ہے کہ اللہ کو ولی بنایا جائے. جنگ احد کے اندر جو شکست ہوئی اس کا تفصیلی گفتگو, اس کی تفصیلات موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص صفت بتائی گئی, وہ صفت ہے نرم دلی. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ, کہ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ جو اطراف آپ کے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ نہیں رہتے. بعثت رسالت کا ذکر اور احسان الہی سے تعبیر کیا گیا, اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, اور یہودیوں کی گستاخیاں شان رب کائنات کے اندر جو کی گئی اس کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد تخلیق آسمان و زمین کا جو ذکر ہے اس کے بارے میں, اور کفار کی شان و شوکت کو دیکھ کر ہمیں دھوکے میں آنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے. سورہ نساء جو ہے مدنی سورت ہے, اور اس سورت کے اندر 24 رکوع ہے اور 176 آیتیں ہیں. ترتیب کے نزول کی ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ کا نمبر 92 ہے, اور قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے جو ہے 4 نمبر پر یہ سورت ہے. لہٰذا اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت اور بندگی کے حکم کے ساتھ ساتھ رشتوں کو
اپنانے اور رشتہ داریوں کی ادائیگی میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہ آیت کریمہ بھی خطبہ حاجہ کے موقع پر اور خطبہ نکاح وغیرہ کے موقع پر پڑھی جاتی ہے. اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں. پھر اس کے بعد یتیم لڑکیاں اور بیواؤں کے حقوق کے بارے میں بتایا گیا اور نکاح کے مسائل بتائے گئے اور حرام رشتے کیا ہے وہ بتائے گئے. اور اس کے بعد جو ہے میراث کی تفصیلات بتائی گئی ہے. قرآن کریم کی میراث کی سب سے زیادہ تعلیم اور سب سے زیادہ احکامات جو ہے سورہ نساء کے انہی آیات میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے، قرآن پڑھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے، ہماری زندگیوں کو منور فرما دیجئے، ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا فرما دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواب ملک بر